بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دنیا کی سب سے معزز مخلوق میں پیدا فرمایا۔ ہم اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے بہت ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، لیکن ان تمام مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے اچھا اور سمجھدار اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے، اور اللہ نے ہم تمام کو انسان بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ جب تک ہم دنیا میں نہیں آئے تھے ہم نے کبھی اللہ سے مطالبہ نہیں کیا تھا، ہم نے کبھی اللہ سے درخواست نہیں کی تھی، ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں انسانوں میں پیدا کرنا، پھر بھی اللہ نے احسان فرما کر ہم سب کو انسان میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور انسان میں بھی اس مذہب سے جوڑا، اس دین سے جوڑا جو دین دنیا کے سب دینوں سے افضل ہے، جو دین اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ مطلب دین اسلام کے اندر ہم لوگوں کو پیدا فرمایا، اسلام کی دولت عطا کی۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر دوسری کوئی نعمت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو یعنی دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذہب ہے، لیکن ان تمام مذہب میں سب سے کامل ترین مذہب جو انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، بچپن سے لے کر 55 تک کی عمر، بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک کی زندگی کس طرح ایک انسان گزارے، اس کی مکمل رہنمائی کرنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اللہ کے نزدیک یہی دین قابل قبول بھی ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا سے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین لے کر جاتا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہ کر کتنی بھی نیکی کر لے، لیکن دین اسلام سے اگر وہ خالی ہے تو آخرت میں اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو دین اسلام سے جوڑ دیا، اور ہمارا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، جو دنیا کا سب سے افضل اور کامل ترین مذہب ہے۔ آپ نے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور صحابی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہلے مجوسی تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ کو پوجتے تھے۔ ان کو مجوسی کہتے ہیں جو لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اندر سے بے چین تھے، ان کے دل میں یہ اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی دین سچا دین یا حق دین ہوگا، کیونکہ سیدھا دین اور سچا دین تو وہ ہوتا ہے جو انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور انہیں اس دین میں رہ کر کے اندر سے سکون اور اطمینان نہیں مل پا رہا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سچے دین کے تلاش میں نکل گئے گھر سے باہر، یہاں تک کہ وہ کچھ گرجا گھروں میں گئے، چرچ میں گئے جہاں پر عیسائیوں کی عبادت ہوتی ہے۔ عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو کہتے ہیں گرجا گھر اور چرچ وغیرہ۔ تو وہ عیسائیوں کی پادریوں سے ملے جو عیسائی کے بڑے پیشوا اور مذہب ہوتے ہیں۔
وہاں پر جا کر انہوں نے مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنا مذہب جو مجوسی تھے اس کو چھوڑ کر کے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا اور اسی میں زندگی گزارنے لگے، لیکن پھر بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دل کے اندر سے اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ سیدھا دین ایسا ہو جو انسان کی مکمل رہنمائی کرے، لیکن انہیں اس دین میں بھی مکمل رہنمائی نہیں مل رہی تھی۔ آخر وہ اندر سے بے چین تھے، پریشان تھے کہ اللہ کی طرف سے جو دین آیا وہ ہے کون سا دین، وہ سیدھا دین ہے کیا؟ اسی تلاش اور جستجو میں تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ کے اندر کوئی نبی آئے ہیں جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ ایک دین لے کر آئے ہیں، اس دین کا نام دین اسلام ہے، اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، اور وہ نبی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سچا دین ہے، یہ کامل دین ہے، یہ مذہب انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہاں سے بھی نکل گئے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، صرف سیدھے دین اور سچے دین کی تلاش میں۔ جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، نگاہ پڑتے ہی ان کے دل میں یہ آواز آنے لگتی ہے کہ یہ نبی سچا ہے، یہ نبی غلط نہیں ہو سکتا، اور یہ نبی جو دین لے کر آیا وہ دین بھی سچا اور برحق ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فوراً دین اسلام کو قبول کر لیا، اور اس دین میں یعنی مذہب اسلام میں ان کو اندر سے سکون ملنا شروع ہو گیا، ان کا دل مطمئن ہو گیا، اور انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ اب انہوں نے کوئی سیدھا دین پا لیا، کوئی سچا مذہب پا لیا۔ تو اسی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنانا مقصود تھا۔ اب واقعہ شروع ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مذہب اسلام قبول کر کے دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے تو کافروں اور مشرکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، ایک شخص پہلے عیسائی تھا، آخر اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے سوچا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑائے، ان کے سامنے اس کی نبی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائے کہ جس سے سلمان فارسی بدظن ہو جائے اور مذہب اسلام کو چھوڑ کر پھر دوبارہ وہ اپنے مذہب یعنی مذہب عیسائیت کو قبول کر لے۔ تو ایک منافق اسی نیت سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور مل کر کہتا ہے، سلمان تمہیں معلوم ہے کہ جس دین کو تم نے قبول کیا، جس نبی پر تم نے ایمان لایا، وہ نبی کیسا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، بالکل میں جانتا ہوں اور مکمل واقف ہوں، میں نے تمام چیزوں کو جان کر کے اسلام قبول کیا ہے، مجھے اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو پھر وہ منافق کہتا ہے، ارے یہی نہیں، جب کوئی نبی ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، کوئی اللہ کا رسول ہوتا ہے تو وہ تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں بتلاتا ہے، لیکن تمہارا نبی تو ایسا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بتلاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو کیا ہوا، بتاؤ کون سی وہ بات ہے؟ تو منافق کہتا ہے، ہم نے تمہارے نبی کے بارے میں یہ سنا ہے کہ تمہارے نبی یہ اپنے ماننے والوں کو یعنی صحابہ کو، مسلمانوں کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ استنجا کس طرح کیا جائے، طہارت اور پاکی کس طرح حاصل کی جائے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے اور اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سکھلاتا ہے۔ کیا بھلا کوئی نبی جو اللہ کا رسول ہو، اللہ کا پیغمبر ہو، جس کو اللہ نے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہو، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتلائے گا؟ وہ منافق یہ ان سب باتوں کو بتا کر یہ چاہ رہا تھا کہ سلمان فارسی بدظن ہو جائے گا، سوچنے پر مجبور ہوگا، لیکن جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس منافق کی بات سنی، خوش ہو گئے، مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یہی تو ہمارے نبی کے سچے ہونے کی دلیل ہے، یہی تو مذہب اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ اس مذہب کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سکھلایا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں، بلکہ یہ تو اچھی چیز ہے کہ ہمارا مذہب اتنا کامل ہے، ہمارا دین اتنا مکمل ہے کہ استنجا کرنے اور بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، تو یہ تو اس دین کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔
تو اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کافر اور منافق کو چپ کر دیا. تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو بھی اسی مذہب میں پیدا کیا, اللہ نے ہم تمام کو بھی وہی مذہب اسلام سے جوڑا. یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے کبھی اللہ سے درخواست نہیں کی تھی, ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیجنا, انسان بنا کر بھیجنا, اور پھر ساتھ میں تو ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کرنا, ہمیں آخری نبی کا امت بنانا. ہم نے کبھی بھی اللہ سے ایسا سوال بھی نہیں کیا تھا. یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو ایک ایسے مذہب میں پیدا کیا جو دنیا کا سب سے سچا اور حق مذہب ہے. یہ مذہب انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم نازل فرما کر کہا الیوم اکملت لکم دینکم, کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو, مطلب دین اسلام کو مکمل نازل کر دیا. یہ دین اتنا کامل دین ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو جتنی بھی ضرورت پیش آتی ہے, جو بھی احکام اور اعمال, جو کام آپ کو کرنا ہے, وہ کام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, صحیح تہذیب کیا ہے, آپ کو وہ مذہب سکھائے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے, ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ میں ایک مسلم ہوں, میں جس دین کو مانتا ہوں یہ دین اسلام ہے, یہ مکمل دین ہے, میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ کام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اسی کو کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں اخلاق و آداب. انسان کو ہر کام اخلاق اور آداب کے ساتھ کرنا چاہیے. تو اللہ نے ہمیں مکمل دین جب عطا کیا ہے تو اس دین کے اندر مکمل رہنمائی ہے. آپ کس طریقے سے اپنی زندگی گزر بسر کریں گے, یہ دین آپ کو مکمل رہنمائی کرے گا. چنانچہ اگر کوئی کم عمر بچہ ہے, چھوٹا ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دین اور مذہب کے مطابق زندگی گزاروں, میرا مذہب مجھے کیا کہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس ابتدائی حصے کو پڑھے جب اللہ کے رسول چھوٹے تھے, جب آپ بچپنے کی حالت میں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کس طرح رہا کرتے تھے. تو ہم جب اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. آپ کے والد صاحب خواجہ عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا. آپ یتیم تھے, مطلب یہ کہ کسی امیر گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے, لیکن کہیں آپ کی زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کسی بچے کے ساتھ جھگڑا کیا ہو, یا جو کھیل کود کرتے ہیں بےہودہ قسم کے, اللہ کے رسول نے کبھی اس میں حصہ لیا ہو, یا کہیں پر گانا بجانا کا محفل چل رہا ہو, ناچ گانے چل رہے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شریک ہوئے ہو, کہیں آپ کو نہیں ملے گا. تو آپ کی جو بچپن کی زندگی ہے وہ بھی مذہب کے مطابق تھی کہ آپ نے بچپن کی حالت میں, جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی, چھوٹی عمر کے تھے, اس زمانے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو فضول بیکار چیزوں میں ضائع نہیں کیا. گانے بجانے کی محفل, ایسا کھیل کود جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, کبھی آپ نے اس میں شرکت نہیں کی, آپ نے اس کو حصہ نہیں لیا. تو ایک کم عمر بچے کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ ہے, آئیڈیل ہے کہ ہم دیکھیں کہ بھائی ہماری عمر ابھی 10-15 سال ہے, اس زمانے میں اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا اور ہم آج کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں صحیح رہنمائی اس دین سے ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اسلام اور مسلمان کی ایک سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں مشغول نہیں ہوتا, یعنی ایسا کام نہیں کرتا جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. وہ ایسی بات نہیں کرتا جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. وہ ایسے ہی فضول میں اپنا وقت ادھر ادھر ضائع نہیں کرتا کہ جس میں اس کا نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو. تو ایک مسلم اور ایک مذہب اسلام ماننے والے کی اچھی خوبی اور اچھی عادت یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. اب ہم بھی اسی مذہب سے ہیں, ہم بھی الحمدللہ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں, تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی اچھی عادت تو یہ ہے کہ وہ بیہودہ قسم کی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا,
बेहुदा किस्म के कामों में हिस्सा नहीं लेता, इधर उधर फालतू टाइम पास नहीं करता, क्या हम उसमें शरीक तो नहीं है? अगर शरीक है, अगर हम अपने वक्त को ऐसे फजूल चीजों में ज़ाय करते हैं तो हमें उससे एहतियात बरतना चाहिए, हमें उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और अपने मजहब से सबक लेना चाहिए कि हमारा नबी तो ये था, हमारे नबी की जिंदगी जो इब्तदाई जमाने की है वो तो ये थी कि वो बेहुदा किस्म की चीजों में टाइम पास नहीं करते। आज चूंकि जमाना बहुत तरक्की कर चुका है, पहले टीवी किसी के घर में हुआ करता था तो मौलाना लोग मना करते थे कि भाई टीवी देखना जायज नहीं है, हराम है, अपने घरों में टीवी ना रखे। आज घर का मसला तो खत्म हो गया, हर एक के जेब में टीवी है, हर एक के जेब में मोबाइल है। तो आदमी का आजकल दुनिया के फितने से बचना यह बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आदमी ये ठान ले कि भाई मैं जिस मजहब का मानने वाला हूं, मेरा मजहब मुझे ये तालीम देता है कि बेहुदा किस्म की चीजों को देखकर, बेहुदा किस्म की चीजों को सुनकर न मेरा दीन का फायदा है न दुनिया का फायदा है, तो मैं अपना कीमती वक्त क्यों जाया कर रहा हूं? क्योंकि दुनिया के अंदर वक्त ये इतनी कीमती चीज है कि जिसको हासिल करने के लिए इंसान अगर लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर दे तो वक्त वापस नहीं आता। आपने अपनी जिंदगी का अगर 1 मिनट फजूल चीजों में जाया कर दिया, गलत चीजों में अपनी जिंदगी का 1 मिनट खराब कर दिया, और आप अगर ये चाहें कि मैं उस 1 मिनट को वापस ले आऊं, कभी नहीं हो सकता। उस 1 मिनट को जो आपने जाया किया उसको हासिल करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दें, लेकिन वो गुजरा हुआ 1 मिनट वापस नहीं आएगा। तो हमारी जो जिंदगी है इसका हर लम्हा ये बहुत कीमती है, जिसका कोई एवज और बदल नहीं है। लिहाजा जब हम एक मजहब को मानने वाले हैं जो मजहब बिल्कुल बरहक और सच है, मजहब इस्लाम, तो अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हम जिस काम में लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पर हम सब अभी तलबा हैं, हम सब अभी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हमको अपने कॉलेज में कैसे रहना चाहिए, हमें अपने हॉस्टल में कैसे रहना चाहिए, आपको इस मजहब के अंदर सब सिखाया जाएगा। खाने का तरीका भी, रहने का तरीका भी, सोने का तरीका भी, हम अपने उस्ताद के साथ कैसे पेश आए, हम अपने रूम में जाएंगे तो हमारा जो रूम में क्लास साथी है उसके साथ हम किस तरह बात करें, हमारा पढ़ना और रहना, सोना, खाना पीना ये सब कैसा हो। इस्लाम के अंदर हर चीज का तरीका है, हर चीज के करने का एक अखलाक और आदाब है। लिहाजा ये सब चीजें हमें करना होगा। जब हम एक मजहब के मानने वाले हैं तो हकीकत यह है कि इंसान कामयाब वही है जो अपने मजहब के मुताबिक रहकर जिंदगी गुजारे, और मजहब भी ऐसा जो कामिल और मुकम्मल है, जो इंसान की मुकम्मल रहनुमाई करता है। तो अभी हमारी उम्र जो है बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में है, मतलब अक्सर व बेशतर ऐसे हैं जिनके ऊपर अहकामात अभी फर्ज हुए हैं, बालिग अभी हुए हैं, नमाज रोजा का मसला अभी आया हुआ है, तो हम लोगों को वो सब चीज सीखना चाहिए। और सबसे पहले चूंकि हम अभी स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट किस तरीके से अपने टीचर के साथ रहे ये भी आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल मुअल्लिम यानी उस्ताद भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टूडेंट और तालिब इल्म भी थे। अल्लाह के रसूल का उस्ताद कौन? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें सिखाते थे, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बातें लोगों तक पहुंचाते थे। तो खुलासा ये निकला कि जब हम मजहब इस्लाम को मान रहे हैं तो मुनासिब ये है, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपने मजहब के मुताबिक तमाम कामों को अंजाम दें। तो चूंकि इंशाअल्लाह जुमा में यानी हफ्ते में एक दिन जुमा के रोज मगरिब के बाद ये जो मुझे वक्त मिला है ये आप लोगों के साथ रहेगा इंशाअल्लाह साल भर। इसमें आपको अखलाक व आदाब बताया जाएगा कि भाई हम अपने उस्ताद के साथ किस अखलाक से पेश आए, हम अपने साथियों के साथ किस अखलाक से पेश आए, हम अपने माँ बाप और दोस्तों के साथ किस तरीके से पेश आए, हम किस तरीके से रहन सहन करें, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारें। तो सिर्फ इसमें अखलाक और आदाब बताने का इंशाअल्लाह मैं एहतमाम करूंगा। आप तलबा से दरखास्त है कि आप सुनने के बाद दिल में ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह मैं जिन बातों को सुन रहा हूं इस नीयत से सुन रहा हूं
کہ میں خود بھی اس پر عمل کروں گا، اور جو میرے متعلقین، جو میرے دوست فرینڈ لوگ ہیں، ان کو بھی یہ باتیں بتلاؤں گا، کیونکہ اگر میرے ذریعے اور آپ کے ذریعے کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو سمجھیے کہ وہ ہمارا فائدہ ہے۔ اس لیے آپ اس نیت سے سنا کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پر مکمل عمل کریں گے، اور جتنا ہو سکے گا ہم اس چیز کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ بس اسی پر آج ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔